اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹرالوجی کے ساتھ میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر الماس یونس۔ آج ہم ویکلی ہوروسکوپ میں 1 جون سے 6 جون تک کے حالات پر بات کریں گے اور برج میزان سے برج حوت تک کے ہوروسکوپس کے اوپر بات کریں گے کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ برج میزان کا ہفتے کا آغاز بہت ہی پرجوش ہوگا۔ بظاہر تو دیکھنے میں یہ خوش نظر آئیں گے، لیکن اندر ہی اندر ان کے رشتوں میں کچھ طوفان برپا ہو جائے گا۔ بہت سے مسائل آ جائیں گے جو کہ ان کی زندگی میں پیچیدگی لے کر آ جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کے دن ان کے حالات قدرے پرسکون ہو جائیں گے اور ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آ جائے گی۔ ان کی ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی۔ سفر، تعلیم اور تلاش کی طرف یہ لوگ متوجہ ہوں گے۔ جمعہ کے دن ان لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ سفر کے خواب دیکھیں گے، چھٹیوں کے منصوبے بنائیں گے، حقیقت پسند ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ سب خیالات ہفتے کے روز ان کی مثالیت کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس لیے ان کو اپنا پاؤں زمین پر رکھنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ یہ لوگ جن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں ان کو ان سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آنا پڑے گا۔ اتوار کے دن کچھ جذباتی خطرات سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے ان کو بہت محتاط ہونا پڑے گا اور چیزوں کو بے حد پرسکون ہو کر ڈیل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسکورپیو یعنی کہ برج عقرب۔ برج عقرب کے حامل لوگ اس ہفتے اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ یہ ان کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں آئیں گے اور یہ نیچرلی ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو رکھیں۔ جمعرات کے دن یہ لوگ ماضی کے کچھ صدمات میں دوبارہ سے گر جائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ بہت سارے راز ان پر جو پوشیدہ ہیں وہ ان کے سامنے بے نقاب ہو جائیں، اور ان کے اندر یہ کشمکش اس قدر بڑھ جائے گی کہ یہ کھوج میں نکل پڑیں گے۔ جمعہ کے دن بہت ساری جذباتی چیزیں، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب یا کوئی بھی ناجائز چیز ان کے سامنے آئے گی یا ان کے گھر میں قدم رکھ سکتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گے اور ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں جو کہ غصے میں یا وقتی طور جذبات میں انسان سے رونما ہو جاتی ہے۔ ان کو بہت زیادہ تحمل کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو کول رکھیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس کا یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ مصروف اور نتیجہ خیز ہے، بالخصوص پیر، منگل اور بدھ۔ اس میں ان کو کام پر اور دوسری کسی بھی طرح سے اعتراضات ان کے سامنے آ جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کو طاقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ جمعرات کے دن یہ لوگ اپنی توجہ کہیں اور منتقل کر دیں گے اور ان زیادہ تر رومانوی، محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے دور کا آغاز کریں گے۔ جمعہ کے دن ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان کو ان کے کسی ساتھی کے درمیان پریشانی پیدا کرنے کا ٹائم ہے، یعنی کہ کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی ساتھی سامنے آ جائے گا جو ان کے لیے پریشانی پیدا کرے گا، جس میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ سسر یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے۔
اس لیے ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ یہ لوگ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اتوار کے دن ایسا ہے کہ ان کی خاموشی ان کی طاقت بن جائے گی، اور جو بھی ان کے راستے میں حائل مشکلات ہیں وہ سب کی سب ہمیں ختم ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن پہلی بات اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو صبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ برج جدی کو اس ہفتے پیسوں کے بارے میں اچھی خبر ملے گی۔ کہیں پر بھی سرمایہ کاری کرنے کا یا کوئی تخلیقی منصوبے کے آغاز کرنے کا یا کسی قسم کی سائیڈ انکم جو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے سٹارٹ کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ کا سٹارٹ آپ کو بیسٹ پرفارمنس دے گا۔ جمعرات کو اپنی توجہ اپنی صحت کی طرف موڑیں اور کاروبار سے کچھ توجہ ہٹائیں، کیونکہ آپ کی صحت خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی صحت، آپ کی غذا، آپ کی ورزش، آپ کا نظام انہضام اور آپ کے جسم کو آپ کی توجہ کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں۔ اپنے ذہن کو مت بھولیں، ذہنی صحت کے طرف بھی توجہ دینے کا یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ جمعہ کا دن آپ کا اپنے بارے میں سوچنے کا دن ہے۔ آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں، اور جو ناقابل حصول چیزیں ہیں جن کے پیچھے بھاگ دوڑ آپ نے سٹارٹ کی ہے اس کو بالکل ختم کر دیں۔ یہ وقت آپ کا اپنے بارے میں سوچنے کا اور خود کو وقت دینے کا وقت ہے۔ اتوار کے دن آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنے علم سے کہیں زیادہ وسائل کے حامل ہو سکتے تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں الجھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلو۔ برج دلو کے حامل لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بے حد خوش قسمت ہفتہ ثابت ہوگا، اور ان کے لیے بہت سے خوشگوار مواقع مہیا ہوں گے۔ اس ویک میں ان کے اندر دوسروں کو معاف کر دینے کی صلاحیت بیدار ہوگی، اور بہت سی چیزوں سے یہ اگر دوسروں سے ناراض ہیں یا کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں تو یہ ہفتہ ان کا بہت ہی پرسکون ہوگا، اور یہ دوسروں کو معاف کر دینے کی صلاحیت میں آئیں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ جمعرات کے دن آپ کی خوشی میں بے حد اضافہ ہونے والا ہے۔ تفریح، ہنسی مذاق اور تخلیقی سرگرمیوں میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ اس ویک میں آپ کا لو سائن بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ پیار محبت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو بہت سے ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور آپ کو دوسروں سے بھی محبت حاصل ہوگی۔ ایک چیز کا احتیاط کیجیے گا، جوا کھیلنے کی طرف آمادہ نہیں ہونا۔ محبت، پیسے یا کسی اور چیز کے ساتھ آپ کو کھونے، مطلب یہ ساری چیزیں آپ کی کھو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اتوار کا دن آپ کا ہر لحاظ سے بہت اچھا دن ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کہ اپنی کمپنی کا گیدرنگ کا یعنی کہ انتظام کریں اور اچھی طرح اس دن کو انجوائے کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اور بار بار ایسے موقع فراہم نہیں ہوتے۔ اپنی روٹین لائف سے کچھ وقت کے لیے چھٹی لیں اور نئے وقت کی پلاننگ کریں، جس سے آپ لوگ کافی حد تک فریش ہو جائیں گے، اور انسان کی زندگی میں فریشمنٹ تو ہونی چاہیے نا۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس لاسٹ جو ہوروسکوپ آتا ہے وہ ہے پائسیز، یعنی کہ برج حوت۔ برج حوت کے حامل جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ ویک بہت ہی زیادہ پرجوش ہے۔ اگر آپ بالخصوص کسی سیلز، پبلک ریلیشنز یا آرٹس وغیرہ کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ دوسروں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کو بڑھانے کا ہے اور بے حد
بااثر ہونے کا ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط اور پلاننگ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ریلیشنز بڑھائیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت فروٹفل ثابت ہوں گے۔ جمعرات سے آپ کا فیملی ڈے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ان ٹائم میں آپ لوگ اپنی فیملی کی طرف متوجہ ہوں گے، بہت زیادہ گرم جوشی اور محبت کے ساتھ اپنے خاندان کے ملیں گے، ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بڑھائیں گے۔ جائیداد اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لوگوں کا مثبت ریلیشن نظر آتا ہے۔ ان فیکٹ یہ گھر کو ظاہر کرتا ہے، گھر میں آپ کی فیملی بھی آ سکتی ہیں، آپ کی پراپرٹی یا دوسری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جمعہ کے روز آپ لوگوں کو کچھ احتیاط کی ضرورت ہوگی، بلا وجہ کسی سے بھی کسی چیز کا وعدہ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو وعدہ کریں وہ چیز فراہم نہ کر سکیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ وقت احتیاط کا ہے۔ اتوار کو آپ لوگوں کی ذہنی کشمکش کچھ عجیب ہوگی، یعنی کہ آپ ماضی کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ اپنے ماضی کو کریدیں گے اور بہت سی عجیب سی کشمکش اور پیچیدگیاں آپ کے ذہن میں آئیں گی، اس لیے پرسکون رہیں اور اس وقت کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔